بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سازش کے ذریعے ہماری حکومت گرائی گئی اور اب سارے مل کر مجھے اور میری پارٹی کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ IMF اور ورلڈ بینک کے اہم اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے 16 اکتوبر کی تاریخ دے دی ہے۔ اس سمیت دن بھر جو اہم موضوعات رہے ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ سر، حکومت کی مخالفت کے باوجود الیکشن کمیشن کی جانب سے 16 اکتوبر کو انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک پرامن اور صحیح طریقے سے، جس طرح سے ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہونے چاہیے، اس طرح ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، انتخابات تو جیسے ہوں گے تیسے ہوں گے، لیکن ایشو اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اور جو داخلی اس وقت صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب اعلان کب کریں گے۔ میں نے آج ان بہت سے لوگوں سے، میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہا، ہر شخص نے ایک الگ بات کہی، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا وہ عارف علوی صاحب کا ایک بیان آیا، پھر اس کی وضاحت آئی، پھر یہ ہوا کہ اس کو ٹویسٹ کیا گیا، پھر نہیں کیا گیا، اور یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر کہیں جو میں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ فیصل وارڈا صاحب اور عارف علوی صاحب کا معاملہ آپس میں چل رہا ہے، تو وہ اسی قسم کے ایشوز کے اوپر ہے۔ یقیناً عمران خان صاحب کی طرف سے میسج گیا ہوگا یا پارٹی کی طرف سے گیا ہوگا کہ آپ اس کی مطلب یہ کسی اور طرح سے ٹویسٹ ہوا ہے، تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کی، سب کچھ کیا، لیکن ایک معاملات جو ہیں وہ ہیں جو کہ اندر درپیش ہیں اس وقت، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا کہ یہ ایک فائنل اعلان انہوں نے کرنا ہے، لیکن کب کرنا ہے یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر ابھی تک وہاں فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اور یہاں پر دیکھیں بات ساری یہ ہے، جب وہاں پر کوئی 41 کروڑ روپیہ حکومت نے منظور کر لی ہے، 41 کروڑ روپیہ یہ لانگ مارچ کی سیکیورٹی کے لیے، یعنی اس وقت ان حالات میں، ٹھیک ہے، جب یہ پوری دنیا ایک کساد بازاری کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا ایک مہنگائی، اور یہ IMF کی جو آج ہولناک رپورٹ آئی ہے، ایک خوفناک رپورٹ آئی ہے، وہ ایسی جو رپورٹس ہیں یہ بڑی کم اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ IMF اگلے سال کا پورا قصہ بتا دے، پاکستان میں بھی حالات خراب ہوں گے مہنگائی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، اور یہ جو ہے یہ گارڈین کو کوٹ کر دیتے ہیں، جنہوں نے دیکھنا اس کو پڑھیں ڈیٹیل میں۔ گارڈین کہہ رہا ہے کہ IMF ٹیل سینٹرل بینکس پوری دنیا میں کساد بازاری، پاکستان سمیت مہنگائی، بے روزگاری، معیشت بالکل یعنی سلو ہونے جا رہی ہے، مظاہرے شروع ہو گئے ہیں یورپ کے مختلف ملکوں میں، اور CNN پہ دیکھیں تو the worst is yet to come، ابھی بدترین حالات آنے ہیں پوری دنیا میں۔ یہ جو 10th سلائیڈ ہے، IMF ایشوز اسٹاک ریسیشن وارننگ، پوری دنیا اچھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وار چونکہ بڑھ رہی ہے، میں نے کل بھی بات کی تھی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اب جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین کی۔ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، یہ ہمارے اکابرین جو ہمارے ادارہ جمہوری ایک نظام ہے، چل رہا ہے بہت اچھا، بس ٹھیک ہے جیسے بھی چل رہا ہے، لیکن یہ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، یہ جمہوریت کو یہ درست کرنا پڑے گا۔ یہ جو معاملات ہیں کہ جی نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، نہ حکومت بھی نہیں افورڈ کر سکتی، ادارہ صاحب بھی نہیں کر سکتے، چاہے IMF وہاں گئے ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو پیچھے سے یہ رپورٹ آ گئی IMF کی، تو کیا کرے گا IMF؟ بات یہ ساری کہ یہ 74 رکنی اور 75 رکنی اور 80 رکنی کہ ہر آدمی کو خوش کرنے کے لیے ایک وزارت، پنجاب میں بھی وزارت تو سندھ میں بھی وزارتیں، تو کتنے خدا جانے مشیر ہیں، تو کتنے کیا کچھ ہے، لمبا چوڑا حساب۔ یہ خرچے کم کرنے پڑیں گے پارلیمنٹیرینز کو بھی اور تمام اداروں کو، تمام ادارے، ٹھیک ہے، ان کو یہ، اور وہاں پر یہ پیسہ خرچ کرنا ہوگا جہاں پر اس کی ضرورت ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آگے جا رہے ہیں نا، مطلب دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، تو اب وہ ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو اسپینڈنگ وہاں سے کم کر کے ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جانا ہے۔ مطلب اگلی جنگوں میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ٹینکس بھی ہونے چاہیے، آرٹلری بھی ہونی چاہیے۔ آپ کے یا پاکستان کی تو لیے تو آرٹلری اور یہ سارا مسٹ ہے نا، کیونکہ آپ کا بارڈر ہے۔ اگر تو آپ ہوتے ہیں نا کہ امریکہ کی طرح، تو ٹینکس آپ نے امریکہ میں تو نہیں دیکھے ہوں گے نا سڑکوں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک جزیرہ ہے، آسٹریلیا کے اندر ایک الگ ان کی سیکورٹی سسٹم ہے کہ جی جزیرے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ آپ کے بارڈرز ہیں، تو اس لیے آپ کو آرٹلری بھی رکھنی ہے کہ ٹینکس بھی ہوں،
آپ کو جو ہے وہ مطلب کورس کو بھی اسی طرح سے، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ آگے سائبر اور اسپیس اور یہ سارا، مطلب آگے دنیا بہت آگے جا رہی ہے. جو پروموشنز آج ہوئی ہیں میں اس پہ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ مطلب اب یہ وہ ہماری ظاہر ہے کہ چاہے بریگیڈیئرز ہوں یا لیفٹیننٹ جنرلز ہوں یا جنرلز ہوں یا جن ہو تو میجر جنرلز ہوں یا جو بھی ہوتے ہیں، جس مطلب کسی بھی رینک پہ ہوں، یہ وہ ہیں جنہوں نے جو اب وہ ایک نئی دنیا میں نئی جنگوں کی طرف جا رہی ہے نا دنیا، جس میں معیشت بھی ہے، جس میں آپ نے فن ٹیک بھی پڑھنا ہے، جس میں آپ نے بلاک چین کیا چیز ہوتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے بلاک چین، صرف یہ نہیں ہے کہ بٹ کوائن سے ریلیٹڈ اور بہت کچھ ہے. تو اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہاں پر یہ 80 رکنی کابینہ، تو خرچے، تو معاملہ، تو یہ چیخ پکار، تو کیا پنجاب حکومت ہٹے گی نہیں ہٹے گی؟ کیا پنجاب حکومت، ہم نے نہیں دیکھا کیا ہوا پچھلے، مطلب دیکھیں ایک مورل ویلیو بڑی زبردست ہوتی ہے. جو مار کٹائی ہو رہی ہے وہاں پہ، حکومت گر رہی ہے، حمزہ شہباز صاحب ہیں تو یہ ہیں، تو وہ جناب اس کے بعد پرویز الہی صاحب آئے، وہ جیسے تیسے کر کے نا ایک ایسا سسٹم ہے جس کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ مرکز کے اندر اب ایشو یہ ہے کہ یہ اس کو اب 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا الیکشنز میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اس کو ٹھیک کر کے کسی رخ پہ لے کے جائیں تاکہ ایک نارمل سا ماحول نظر آئے. اور یہ اسحاق ڈار صاحب، میں نے پھر کہا نا، حکومت پہ بھی یہ پریشر آ رہا ہے حکومت پر کہ آپ نے اتنے خرچے کیوں رکھے ہوئے ہیں، تو کچھ عرصے ضروری ہیں. جیسے اسحاق ڈار امریکہ گئے ہیں تو آپ کہیں گے آئی ایم ایس بالکل لازم ہے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں جرمنی، یا یہ ایس سی او کا دورہ ہو رہا ہے، یا یونائٹڈ نیشنز، کچھ چیزیں مسٹ ہیں. لیکن یہ جو بہت سے لوگ، کیونکہ ایشو یہ کہ ہمیں نہیں دیا تو ہم الگ ہو جائیں گے، تو اس کو کسی طرح سے لوگوں کو سمجھنا ہوگا. یہ پنجاب میں بھی یہ حال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پنجاب میں بھی یہی حال ہے، ہر طرف یہی حال ہے، سندھ میں، پنجاب، ہر، کیونکہ وہ اس میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں نہیں ملا ہم ناراض ہو گئے کیونکہ ہم نے ساتھ تھی. اس کو کسی طرح سے اسمارٹ گورنمنٹس میں کہتا ہوں نا ہمیشہ میں، اس قطع نظر کہ وہ پی ٹی آئی ہے یا پی ایم، اسمارٹ، شارٹ اینڈ اسمارٹ، کرسپی آپ ایک رکھتے ہیں. اور اس میں اب ایشو یہ ہے سارا کہ 41 کروڑ روپیہ ابھی مارچ کا اعلان نہیں ہو رہا، 41 کروڑ اس کے لیے چلا گیا، وہ کہاں جائے گا، کیا ہوگا. اور میں تو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کو افہام و تفہیم کا ابھی کوئی دور دور تک جو اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے کسی کے ذہن میں. عمران خان صاحب بھی ابھی، یعنی میرا نہیں خیال کہ اگلے یہ جو ہفتہ ہے، دیکھتے ہیں خان صاحب کر بھی سکتے ہیں اعلان، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید اگلے 5-7 دنوں میں عمران خان صاحب نہ کریں اعلان دوبارہ. ان کی جو ظاہر ہے بہت قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، یا کر دیں اچانک، یہ بھی پاسبل ہے کہ اچانک اعلان کر دیں. ان دونوں پاسبلٹیز ہیں، کیونکہ وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے پتے اپنے سینے سے لگا کے رکھے. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ ایشو ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں پھر لوگ آئیں گے، لاکھوں کے جو بھی ہیں لوگ بہت آئیں گے اگر اسلام آباد، لیکن پھر معاملہ کہاں جائے گا یہ دیکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کیا کریں گے. وہاں پر آئی ایم ایف یہ کہہ رہی ہے کہ کساد بازاری کا شکار ہونے جا رہی ہے دنیا، اپنے خرچے کم کرو. فرانس میں پروٹیسٹ شروع ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نیٹو سے نکلے فرانس ادھر. اور یہ ابھی 8 نومبر کو وہاں پر بائیڈن کا فیصلہ ہونا ہے کہ بائیڈن مڈ ٹرم الیکشن کے آ رہے ہیں، یہ کانگریس پہ کس کا کنٹرول ہے، تو بعد میں بات کریں گے کس کا کنٹرول. 4 ہفتے سے کم عرصہ رہ گئے. اور جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں وہ آج پہنچے ہوئے ہیں رشیا، اور وہاں سے جناب آ رہا ہے کہ جی ہم سعودی عربیہ کو دیکھ لیں گے، یہ اوپیک کا. اب یہ دنیا کے حالات تو دیکھیں. اب ان حالات کے اندر ایک تو آپ عدم استحکام، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا، عدم استحکام کا پتہ ہی نہیں کسی کو کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. تو ایک تو یہ ذرا سکون یعنی اس کو الیکشنز کی طرف لے کے جائیں. اب عمران خان صاحب الیکشن میں ہے نا، اب سوال یہ کہ الیکشن انہوں نے لڑا، وہ جیت گئے فرض کریں ساری سیٹوں سے، تو جیت گئے تو وہ پھر ان کو سیٹیں چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ ایک تو آپ ساری سیٹوں سے رہ نہیں سکتے، ایک سیٹ پہ وہ انہوں نے رہنا ہوگا، باقی سیٹیں وہ اسمبلی میں وہ جا نہیں رہے، تو یہ 9 کے 9 تھوڑی ایم این ایز عمران خان ہوں گے. ایک تو آلریڈی ان کا استعفیٰ نہیں منظور ہوا، دوسرا یہ ہے کہ وہ جو باقی لوگ ہیں، سوری یعنی باقی سیٹوں سے وہ جیت گئے، عمران خان صاحب سویپ کر گئے، اب جیت گئے، جیتنے کے ساتھ ہی انہوں نے وہ سیٹیں چھوڑنی ہوں گی، اس پہ دوبارہ انتخابات ہوں گے ڈاکٹر صاحب، پھر الیکشن ہوگا ان پہ. دیکھیں نا یہ، اور پھر یہ نہیں طے ہوگا کہ کیا پارلیمنٹ میں جانا ہے. ابھی تو الیکشن ایئر میں ہم داخل ہو گئے ہیں نا. اب ایشو یہ ہے سارا کہ اب اس میں اچھا بلدیاتی الیکشن بھی سندھ میں ہو رہا ہے 23 تاریخ کو، اس کا وہ کیسے ہوگا میں صرف اصل جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ خان صاحب اعلان اس کا کب کرتے ہیں، حکومت کو بھی نہیں پتا. کئی وزراء سے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اب
وہ ٹک کلاک جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس کے بعد اب لوگ ظاہر ہے کہ خان صاحب انتظار کر رہے ہیں. تو اب میں نے کل بھی کہا تھا نا خان صاحب پہ ہے. اور دوسری جو بات ہے نا یہ دیکھیں یہ جو آڈیوز وارڈیوز یہ ساری باتیں یہ وہ 7 سے 9 والی خبریں ہیں, یہ آڈیو لیکس اور یہ سب. میں جو شروع میں اسٹارٹ کہ سی آئی اے کے ایک یعنی ایک اعلیٰ عہدیدار کے انٹرویو کا مجھے موقع مل گیا اپنے پروگرام میں. فارمر ڈائریکٹر سی آئی اے. تو جب ختم ہوا خیر وہ بات ہوا تو ایسے اس کے بعد میں نے 2-4 لوگوں سے کافی دفعہ یہ پوچھا, پاکستان سے باہر بھی اور زیادہ پاکستان سے باہر انٹریکشن ہوتا تھا. میں نے کہا یہ آپ کے جو سی آئی اے کے چیف ہوتے ہیں یا جو مطلب آپ کہتے ہیں سی آئی اے فون دنیا بھر میں دیکھتی ہے اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے, باقی ایجنسیز بھی دیکھتی ہیں, پوری دنیا کی ایجنسیز مانیٹر کر رہی ہوئی, اسرائیل کی بھی, انڈیا کی, پاکستان سارا دنیا کر رہی ہوتی, رشین آپ دیکھیں نا, یہ دور سائبر کا ہے. تو اس وقت تو اتنا نہیں تھا, لیکن میں نے اسے ایسے پوچھا, میں نے کہا جی ٹیلی فون وہ کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ ڈائریکٹر سی آئی ہیں, تو یہ میں نے ان سے نہیں پوچھا ایکچولی, ایک ان کے آس پاس کے بندے سے پوچھا. میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ ڈائریکٹر سی آئی اے جو ہے کیا اس کا فون ٹیپ کرتی ہے سی آئی اے؟ تو انہوں نے کہا کیسے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایسی ایک بات میری ذہن میں آئی ہے کہ اگر سی آئی اے کے ڈائریکٹر کہیں ٹریول کر رہا ہے اور وہ پتہ چلا کہیں ڈبل ہو گیا یا کوئی کسی بھی اور ایجنسی, تو کیا اس کا ادارہ اس کو واچ کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کر رہا ہے. یعنی سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو سی آئی اے واچ, جو پرماننٹ سی آئی اے ہے نا, جو ان کی ڈیپ سے, وہ اپنے سی آئی اے کے ڈائریکٹر نے تو آنا ہے جانا ہے آنا ہے جانا ہے آنا ہے جانا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو پرماننٹ سی آئی اے ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یار ہمارا ڈائریکٹر جو ہے نا ادھر سے ادھر جا رہا ہے, کہ ایسا تو نہیں کہ آگے جا کے جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو گیا. تو یہ ان کا ایک جاب ہے پوری دنیا میں. ایک مطلب یہ ایسا نہیں ہے کریں گے نہیں کریں گے, پوچھیں گے آپ سے, آپ مجھ سے پوچھیں, اٹس پارٹ آف دیئر جاب. اٹس پارٹ آف دیئر جاب کہ وہ پوری دنیا کو سگنل برانچ کیا ہوتی ہے, سن رہے ہیں بیٹھ کے, سگنل اور بھی بہت کام ہوتے ہیں ان کے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں ایک ایک بات, کس کے پاس پہلی انفارمیشن ہے, کس کے پاس کیا خبر پہنچی. سب سے بڑی دیکھیں اسپیڈ اور ڈیٹا, سب ڈیٹا میں یہی ٹیلی فون کی معلومات, انفارمیشن ساری دنیا اس پہ کھڑی ہے. اب اس میں یہاں رولا پڑا ہوا ہے جناب کے فون کیا ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کون سنتا ہے, دوسرے صفحات. بچوں جیسی باتیں ہوتی ہیں نا بعض دفعہ, یہ ہوتی ہیں, یہ سناتے ہیں پبلک کے لیے, سارے ہمارے قابل, وہ پبلک ان کو خود نہیں پتا, یہ خود بچے ہیں سارے, وہ بھائی پوری دنیا سنتی ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے, اور یہ اس کو بس بتایا نہیں جاتا. یعنی کوئی مجھے بتائیں کہ, یعنی آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ رشیا کا کوئی ٹاپ جنرل جو ہے وہ کہیں ٹریول کرے اور وہ واچ نہ ہو رہا پیچھے سے, اس کو ریاست نہ واچ کر رہی ہو؟ لازمن چائنا میں, ہر ملک میں, سعودی عربیہ. تو اچھا اینی وے, یہ تو یہ ایک لحاظی ٹاپک ہے نا کہ کون مانیٹر کرتا ہے, کون نہیں کرتا, کون کرتا ہے, اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. ایشو سارا یہ ہے کہ عمران خان, یہ ایک تو ان کا جو کہنا ہے کہ اس کو پبلکلی مجھے بتایا جائے کہ ٹیلی فون کون ٹیپ کرتا ہے, یہ کون بتائے گا آ کے؟ ایک ادارہ کبھی بھی نہیں کر رہا ہوگا. بالکل. اچھا ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ دوسرا کون سے ملکوں کے لوگ کریں, شک ضرور ہوگا. اچھا ہو سکتا ہے ہمارے ہاں سے کوئی ان کے کر رہا ہو, کوئی تیسرا ملک سب کے کر رہا ہو. دیکھیں مطلب یہ تو کام ہے دنیا میں نا, یہ تو انٹیل جاب ہی ہے. اس میں آپ یہ پوچھیں اچھا کیا ہو گیا, اچھا کیسے, کیا آگے پیچھے, یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جو پبلک کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات, تو یہ ہفتہ میرا خیال ہے اب اس میں ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ خان صاحب یعنی اگلے 2-4-5 دنوں میں
ہو دنیا اس وقت پاکستان دیکھیں بطور ریاست جو ہے نا آپ ایک پریشر میں, مطلب پریشر سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جیسے بائیڈن ہلا ہوا ہے اس وقت, دیکھیں بائیڈن انتظامیہ ہل گئی ہے, 8 تاریخ کو کانگریس کا کنٹرول نہیں ہوتا تو بائیڈن صاحب وہ ادھر جنگ چھڑ گئی, ادھر وہ مظاہرے ہو رہے ہیں, وہ جو فرانس میں جو مظاہرہ ہوا ہے اس میں نعرے لگے ہیں کہ نیٹو سے نکلو, تو اگر وہ کنٹرول, اچھا ٹرمپ ایکٹیو ہوئے ہیں دوبارہ, ٹرمپ کہیں سے گھسر پتر کر کے آگے نکل رہے ہیں دوبارہ, دیکھیں نا وہ کانگریس پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ ایک بڑا. اچھا پھر دوسری بات یہ, میں یہاں پر ایک آگے بات ابھی کرتا ہوں پاکستانی سیاست کے اوپر کہ خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے. خان صاحب پارلیمنٹ میں جائیں گے, ریزائن ان کے استعفے منظور نہیں ہو رہے, عدالت کی طرف سے آ رہا ہے کہ واپس پارلیمنٹ میں جائیں, اگر وہ فرض کریں جیت جاتے ہیں تو مزید پریشر آئے گا کہ اب تو آپ جیت گئے اب جائیں. اچھا تو اب خان صاحب کی جو, اچھا اگر الیکشن جیت گئے, اور دو الگ چیزیں ہیں, یہ اس پارلیمنٹ میں الیکشن جیتیں گے جس پارلیمنٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں ہم ہیں نہیں ہیں, لیکن ایک علامتی ایک میسج ضرور آئے گا کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کتنی ہے. اور اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں ایک عام رائے کے مطابق عمران خان صاحب سویپ کریں گے اس میں, اگر کوئی مطلب ہے کہ کیونکہ دوسری سائیڈ کے کینڈیڈیٹس کون ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا, نہ ان کے کوئی جلسے نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہی, کچھ بھی پتہ بھی نہیں ہوا. اتنا پتا ہے کہ عمران خان روز جا رہے ہیں اور ان حلقوں میں جلسہ کریں, سامنے کون ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اچھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا, کیا پارلیمنٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا, یہ ایک ایشو ہے نا, اور چند مہینے رہ گئے ہیں الیکشنز میں, چند مہینے رہ گئے ہیں. اچھا اب تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو بات ہے, میں اس سے پہلے کہ اور پاکستان کی سیاست پہ ہوں, ایک بہت میں یہاں پہ پاکستان کی میڈیا کو نہیں کوٹ کر رہا, انڈین ایکسپریس کی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ جیل سیپریٹسٹ لیڈر الطاف شاہ پاسز اوے ایٹ, یہ آل انڈیا جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ دہلی میں, سیز ڈاٹر ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں, انڈین ایکسپریس جو تیسری ہے. اب یہ ان کا میڈیا, میں کوئی اپنے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے دہلی میں, اس میں جناب یہ انتقال کر گئے, اور یہ ہیں سید علی شاہ گیلانی کے داماد, ٹھیک ہے. اور یہ 2018 سے جیل میں تھے, ان کی صاحبزادی بار بار تہاڑ جیل بدنام زمانہ دہلی کا, ان کی بیٹی بار بار کہتی رہی آل حریت کانفرنس کے کیا نام سید علی گیلانی صاحب. اب ان کی بیٹی, یہاں دیکھیں ایشو کیا ہے, ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ پرابلم کیا ہے کشمیر میں, آگے یہ پیور ہیومن رائٹس ایشو ہے. اس کا کوئی, آپ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ میرے والد کو کینسر آخری سٹیج پہ ہے, اور ان کو جیل میں رکھا ہوا, اور پھر اس کے بعد اس جیل میں لے آئے دہلی کے جہاں پر کینسر کا علاج نہیں ہوتا. اس کے بعد 1 اکتوبر کو, یعنی آج ان کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, اللہ ان کے درجات بولا, لیکن اس کے بعد ان کو جناب اس جیل میں منتقل, اس ہسپتال میں ہائی کورٹ کے کہنے پہ جہاں پر کینسر کا علاج ہوتا ہے, اور وہ انتقال فرما گئے. اب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند. یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس ایشو, جس کی وجہ سے انڈیا کا ایک تو دیکھیں ہمیشہ ہم نے جو دیکھیں نا ہیومن رائٹ, سول سوسائٹی, بات سنتے ہیں, یہ ہوتا ہے, ہم بہت ساری چیزیں ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں, یار انڈیا کو کیا ہو گیا ہے, تو ایک عجیب سا ایک ملک, عجیب سا ایک ملغوبہ سا بن گیا ہے. یہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, خدا جانے نا ان کی. اچھا سول سوسائٹی فعال ہے, لیکن سول سوسائٹی فعال ہے تو اس کے نتیجے میں وہ وہاں پر اب یہ ایک ہیومن رائٹس ایشو کو آپ یعنی ایک ایسا شخص جو ہے وہ بیمار ہے, اب چھوڑ دیں کہ وہ کیا اس کے نعرے, وہ بیمار قیدی, اس کو آپ کینسر کے مریض کو آپ ہسپتال میں ڈال رہے ہیں جہاں کینسر وارڈ نہیں ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں, یہ ایشوز آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کچھ کرے نہ کرے, بات ہو نہ ہو, یہ انڈیا کے اپنے انٹرنل پرابلمز ہیں. ہمارے اندر ہے نا پرابلم, ہم پھنسے رہے اس میں کہ دہشت گردی آگے پیچھے دائیں بائیں, لیکن الٹیمیٹلی ہم نکل گئے. اب وہ دوبارہ کہیں پنپ رہی ہے, اس کو بھی لوگوں کا ذہن کلیئر ہے کہ یہ دہشت گردی کون سی ہے اور مذہب کیا ہے, اور مطلب ہم نے آپس میں کس طرح سے رہنا ہے. میں نے کہا نا یہ اوپر ہونے والے جھگڑے شکر ہے گلی محلے تک نہیں پہنچے. خان صاحب سرپرائز دینا ہے, خان صاحب نے ان کو, حکومت کی جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ سرپرائز دینا ہے, اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی نہیں بتا رہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یا تو فوراً یا اگلے 5-7 دن. اچھا خان صاحب جو ہے نا وہ, ان کا ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے دیں یا نہ دیں, وہ کال دیں یا نہ دیں, حکومت کو کھینچ کے وہ اپنے اس کے اوپر لے آئے ہیں. یعنی حکومت پوری پھنسی ہوئی ہے اس وقت کہ عمران خان ہوگا, ایک فتنہ ہے,
کیسے کچلیں, کیا کریں, گالیاں آگے پیچھے, وہ سکن کر کے نا حکومت اس میں آ گئی ہے اور اس سے نکل نہیں پا رہی. یعنی کوئی ایک پریس کانفرنس آج تک میں نے ایسی نہیں سنی جس میں عمران خان صاحب کا ذکر خیر نہ آیا. ہر پریس کانفرنس ہر وزیر کی اس پہ ہو رہی ہے. اب مسئلہ ایشو یہ سارا کہ وہ, یعنی میں نے اس دن پہلے بھی بات کی جو خان صاحب اس پہ بیٹھے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ, انہوں نے اس سے نکلنا ہے. یہ کیسے نکلتے ہیں یہ ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر الٹیمیٹلی تو ڈائلاگ ہی ہونا چاہیے. اس ڈائلاگ کا کوئی رستہ یہ نکالیں, وہ نکالیں, بیٹھیں, الیکشنز میں کیسے جانا ہے, کیا یہ الیکشن کا اعلان ہو گیا 16 کو, تو اب ایک اور نیا پریشر آ گیا نا کہ اگر خان صاحب جیت گئے تو یہ ہوگا کہ مطلب ساری سیٹیں یا کچھ سیٹیں یا سویپ کر گئے یا نہیں کیا, جو بھی ریزلٹ ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ ان کے خلاف آ جائے گا تو مانیں گے نہیں, لیکن اگر مانیں گے نہیں تو پھر ایشو یہ ہے کہ کیا لانگ اصل مارچ ہوگا یا نہیں, لانگ مارچ ہوگا نہیں ہوگا, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. تو عدم استحکام کا شکار تو کوئی دنیا کی ریاست اس وقت نہیں, متحمل نہیں. یہ میں نے آپ سے کہا نا, فرانس میں, یہ آپ کے باقی ملکوں میں یہ G7 کا اجلاس ہو رہا ہے. وہ G7 کا اجلاس ہو رہا ہے. G7 کیا کہ وہ 1975 میں کوئی G6 تھے, وہ جب سے اوپیک نے یہ تیل کے اوپر جو پابندیاں لگی تھیں, وہ پہلے G6 بنے, G6 سے وہ G8 ہو گئے, وہ G8 ہو گئے, اس میں رشیا بھی آ گیا بعد میں, ایک سال بعد G7 ہو گئے تھے, پھر G8 ہو گئے, پھر G8 سے واپس 2014 میں رشیا جب کریمیا والا ہوا تو واپس رشیا نکل گیا اس میں سے. تو یہ ایک زمانے میں 70% معیشت تھی دنیا کی, آج کوئی 40% کو باقی ہے. چائنا آگے بڑے ملک. آپ یہ دیکھیں نا کہ ان حالات میں, اچھا میں یہ سوچ کے, یعنی جو محمد بن زائد ہیں UAE کے پریزیڈنٹ, آپ دیکھیں انہوں نے کیسے ایک دم سے اوپیک, یہ جو ملک ہیں عرب ملک, انہوں نے ٹک کر کے نیو ورلڈ آرڈر آگے پیچھے جو بھی بننا تھا, یہ جو ابھی ترتیب پا رہا ہے, اس کو ٹک کر کے وہ پیوٹن کے پیسے پیوٹن کے دیکھیں نا آج پیوٹن, اور وہاں پہ جو تاس رپورٹ کر رہا ہے, یعنی دیکھیں نا پیوٹن از ہولڈنگ ٹاکس ود UAE پریزیڈنٹ, یہ اس وقت UAE پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی, اور خاص طور پہ جب وہ ادھر سے سنا. اچھا گارڈین عجیب خبر, میں اس کی ہم ڈیٹیل پہ کل بات کریں گے, کہ واشنگٹن کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ کے خلاف ٹف اسٹانس ہوگا. وہ بھائی سعودی عربیہ کے خلاف ٹف اسٹانس تو بعد میں ہوگا, وہ بائیڈن سعودی عرب آئے ہیں, بائیڈن سعودی عرب آئے ہیں, تو بائیڈن نے اگلا الیکشن لڑنا. اب آپ کیا ٹف اسٹانس کریں گے, وہ تو دنیا پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہو گئی ہے. اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ ڈیموکریٹ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنگ کیوں چھڑی ہے, یہ جنگ سے ہمارا کیا تعلق ہے, یہ امریکہ نے جنگ چھڑ دی, ہماری سرزمین کو استعمال کر لیا. یہاں پر پاکستان کے اندر یہ جو بات ہو رہی ہے نا ساری, اس میں ان کو شہباز شریف صاحب کو یا ان کے باقی لوگوں کو وہاں پر بات کرنی ہوگی, اور نہیں کریں گے تو یہاں جھگڑا ہوگا. تو جھگڑے کی ایک واحد چیز جس کا متحمل, دیکھیں منٹ ٹو منٹ دنیا کے اندر واقعات ہو رہے ہیں نا, کچھ سوچ سکتا ہے کہ IMF کہے کہ 2023 کے اندر یہ حالات ہوں گے, اور CNN دے گے worst yet to come, ٹھیک ہے. اور یہ بائیڈن کے مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں 8 نومبر کو, تو یہ G7 جو ہیں ان سے زیلنسکی, اب یہ G7 ملکوں سے, اچھا G7 ایسے ہی ہے, مطلب ایسے سے مراد یہ ہے کہ وہ نہ ان کا کوئی سیکریٹریٹ ہے, نہ ان کا کوئی ہیڈ کوارٹر ہے, مطلب وہ نیٹو کی طرح کا نہیں ہے کوئی فورم, جیسے کوارڈ ہے نا, ابھی انڈیا والا کوارڈ, مجھے نہیں پتا کہ کوارڈ کا ہیڈ آفس کا کوئی حیثیت ہے. نہیں دیکھیں, میں اپنے اس پہ اگر مجھے علم نہ ہو تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. کچھ ہوتی ہے نا فورم جن کا کو پتا ہوتا ہے, جیسے OIC آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہیڈ آفس ہے, سیکریٹریٹ ہے. اب یہ کوارڈ ہے, یہ G7 ہے, ان کا کوئی, ان کی پریزیڈنسی کس کے پاس ہے, یہ نیٹو جیسے ہوتا ہے نا, آپ کے پراپر فورمز بنے ہوتے ہیں, EU ہے تو آپ پریزیڈنسی جا رہی ہے ادھر ادھر, یہ ایسے ہی ان کا کوئی دفتر بھی نہیں ہے. کوارڈ کا کہاں ہے آفس ہے, کون پریزیڈنسی کرتا ہے اس کا, آپ کے 4-5 ملکوں, ایک دفعہ انڈیا بن جائے, ایک دفعہ یہ ایسے ہی ہے. اسی طرح G7 ہے, G7 کے اندر اس کو آفس کدھر ہے, کیا ہے, اس کی ممبرشپ کو کیسے ملے گی, بھئی معیشتیں تو باہر کھڑی ہیں, چائنا باہر کھڑا ہے, دنیا کی معیشت 1975 کا G7 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ہماری یعنی بلیک آؤٹس, آپ سوچیں ذرا, تصور کریں کہ برطانیہ میں بلیک آؤٹس, گیس کم کرو, یہ کرو. اور بات یہ ساری کہ یہاں پر اب پاکستان نے بہت اہم فیصلے کر, آپ متحمل نہیں ہو سکتے اس طرح سے, اتنے کروڑ روپیہ, اتنے ارب روپے کے ترقیاتی منصوبہ, بھائی نہیں, آپ متحمل ہم نہیں ہو سکتے. دنیا میں کساد بازاری آ رہی ہے, یہ دنیا کے آپ ساتھ چل رہے ہیں نا آپ نے, یا وہاں کے لوگ آ کے دیکھیں تو آپ کے ملک کے اندر اربوں کے کرپشن اسکینڈل, تو فلانا, تو یہ او بھائی یہاں پر پہلے تو اس کو سائز کم کریں حکومتوں کا.
پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جلسے جلوس اس پہ خرچے پی ڈی ایم پہلے پھر وہ خان صاحب کو میں بتاؤں خان صاحب کو ایک جلسے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جلسے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جہاں پہ ہے نا خان صاحب کو کسی جلسے کی, خان صاحب کیونکہ مد مقابل کوئی پولیٹیکل فورس ان کی نہیں اتر رہی جی یہ ایک جو ارینجمنٹ ہے نہیں دیکھیں خان صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ایک ویڈیو پر بھی بات کریں گے نا, دیکھیں وہ ایک تجربہ ہو چکا ہے نا کہ وہ گئے تو انہوں نے بات کی, لوگ نکلے باہر پوری دنیا میں, وہ تو خان صاحب کو تو لوگوں نے پوری دنیا میں لوگ نکلا ہے خان صاحب کے لیے. خان صاحب نے اس کا کریں کم جو ہم مشورہ دے سکتے ہیں, یعنی جلد سے لوگوں نے تو وہی آنا ہے, باتیں بھی وہی ہونی ہے, روز وہی بات ہونی ہے, تو اس کو کر کے اعلان, اور اگر نہیں تو پھر لوگوں کو اعتماد میں کہ حکمت عملی کیا ہے آگے. حکومت جو ہے اس پھندے سے نکلے کہ عمران خان کے علاوہ بھی کوئی کام دھندا ہے کسی وزیر کا یا نہیں ہے, یا سب نے اس بات پہ بلیک میل کیا ہوا ہے, کہیں پر کہیں آپ یعنی ہر آدمی وزیر بنا ہوا ہے. پی ٹی آئی تو فنڈ ریزنگ کے ذریعے لانگ مارچ کر رہی ہے یا جلسوں کی تیاری کر رہی ہے, 41 کروڑ روپے آج وفاقی میں نے بات ابھی کی ہے, میں نے وہی بات کی نا کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے, یعنی وہ 41 کروڑ روپے کہاں جائے گا, کیا ہوگا, کس لیے استعمال ہوگا, کیا وہ کس مد میں خرچ ہوگا, ہم کیا متحمل ہو سکتے ہیں. یہاں پر وہی بات ہے نا کہ خان صاحب یہ دیکھیں نا اس وقت تو وہ ہے سمپلی کہ آپ ایک اسپیچ کریں, آپ ایک بات کریں, اور جلسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, باقی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا اب وہ سرپرائز جو ہے نا میں نے کہا رہا ہے وہ اس ہفتے متوقع ہے, صحیح ٹھیک ہے, اس ہفتے اگر نہیں ہوتا نا, میں نے خان صاحب کے بہت سے لوگوں سے اس ہفتے ایک تو الیکشن 16 کلیئر ہو جائے گا کہ 16 کو کون جیتا کون, پھر جیتنے کے بعد خان صاحب کے اوپر یہ پریشر ہوگا کہ آپ نے ریزائن کر کے اگلے لوگوں کو لڑوانا ہے الیکشن, یا آپ نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, بریک لے لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب واپس آ کے مزید بات کریں گے آپ سے اس متعلق. ناظرین تو یہ ہوتا ہے ڈیسائیزو موومنٹس پہ ہم کھڑے ہیں بطور ایک ریاست کے اور جو ہماری قوم کے. ٹھیک ہے ناظرین, بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ حکومت اس وقت کوشش کرے گی بھرپور طریقے سے کہ لانگ مارچ روکنے کی کوشش کی جائے اور روکا جائے اس کو. اس کے کیا کانسیکوینسز حکومت کو آگے برداشت کرنے پڑیں گے اگر روکنے کی کوشش کرتی ہے؟ دیکھیں گلے پڑ جائے گا حکومت کے. ٹھیک ہے, اگر یہ حکومت طاقت کے ذریعے لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, گلے پڑے گا اور بہت برا گلے پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اگر یعنی اگر اس میں تشدد کا فیکٹر آ گیا اور گھراؤ جلاؤ ہو گیا اور ریاست عدم استحکام کر, ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر خان صاحب اس کے نتیجے میں حکومت کو نہیں گرا پائے, کیونکہ وہ جو بات فیصل وارڈر صاحب نے اس دن کی تھی, میں اسے کم سے کم بڑے اچھے ہماری بات چیت ہے ان سے, میں اسے سمجھنے قاصر ہوں کہ 5 لاکھ آدمی گھس جائے گا ایک عمارت کے اندر اور اٹھا کے پھینک دے گا, یا جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنے آپ چلا جائے گا, یہ پاسبل نہیں ہے آج کی دنیا میں, یہ پاسبل ہے. دوسری بات, اس سال دیکھیں پھر میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں, آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اہداف ہیں پوری دنیا, پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ اس سال یہ ہوگا, اس سال ایسے ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکے گا. دنیا آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. آنے والے سال کے بارے میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جتنے پچھلے سال بے روزگاری تھی اس سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اس سے زیادہ مہنگائی ہو جائے گی, اس سے زیادہ مسائل. جب یہ دیکھیں یہ منٹ ٹو منٹ دنیا چینج ہو رہی ہے نا, یا تو انسان کو منٹ کا نہیں, ایک لمحے کا نہیں پتا, ایک سانس اندر گیا باہر آئے گا, یہ نہیں پتا ہوتا. پلاننگ ہو رہی ہے وہ لمبی چوڑی, جی 10 سالہ 5 سالہ 50 سالہ. او بھائی یہاں پر منٹ ٹو منٹ ریاستیں فیصلے کر رہی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیسے کیا. اب یہاں ایک پورا کا پورا کہتے ہیں نا ایک ریاست اور پھر اس کے اندر باقی اس کے جو حصے ہیں وہ آتے ہیں نا. ریاست یہ ارغمال بنی ہوئی ہے اس وقت, یہاں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا. جمہوریت لازم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں ہوا, مجھے نہیں پتا سندھ میں اپوزیشن کوئی ہے کہ نہیں اس وقت, اور وہاں پر جو ہے وہ یہ مرکز کے اندر اپوزیشن ہے نہیں ہے, کیا ہے, کیسے ہے, نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں, کتنا ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا پورا خان صاحب کب اعلان کریں گے, کیا سرپرائز دیں گے. یہ الیکشن جیتتے ہیں وہ, اگر میں نے آپ سے کہا نا مجھے پتہ ہی نہیں کہ دوسری سائڈ سے کون کھڑا ہے, نہ کسی کو پتہ ہے. یعنی لوگ آنکھیں بند کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں جیتنا ہے, جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں.
سوال یہ کہ وہ جیت گئے الیکشن، وہ اس کے بعد اعلان کریں گے ادھر کا اسلام آباد کا، کیونکہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جس پارلیمنٹ کو انہوں نے گرانا ہے اسی کا وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، لیکن وہ الیکشن یہ ظاہر کرے گا کہ وہ مقبول کتنا ہے. لیکن مقبول اس کے ساتھ ہی وہ ریزائن کریں گے تاکہ پھر الیکشن ہو، کیونکہ وہ 9 سیٹوں پہ تو نہیں ہو سکتے پھر یہاں کا. تو یہ ہے وقت کا اور پیسے کا ضیاع. لوگوں یہاں کے انسانوں کا پیسہ ہے نا. مطلب ایک جلسہ جو ہوتا ہے کسی کا بھی، پی ڈی ایم کو، خان صاحب کو، اس جلسے میں آپ وہ جو گاؤں کے لوگ آتے ہیں اس میں سارے وہ دور دراز علاقوں سے، تو آپ ذرا دیکھیں ان کے، میرے خیال سے پورا گاؤں کی کھانا کھا سکتا ہے اس پیسے سے. مطلب ایک مطلب ہاں شاید پورا ہفتہ کھا سکتا ہے، یا پورے دن کم سے کم ایک گلی محلہ تو کھا سکتا ہے. تو یہاں پر یہ پی ڈی ایم کا بھی یہی تھا. مجھے نہیں پتا کہ جلسوں میں کتنے کروڑ روپیہ کی، کتنے کیا بجٹ کیا بنتا ہے ان کا، لیکن ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کو نہ ضرورت ہے اس وقت، نہ اس وقت حکومت کو. 41 کروڑ روپیہ خدا کی پناہ، یعنی یہ وہ الگ ہیں، باقی خرچے وہ ساری دنیا دھندا چھوڑ کے 41 ارب کروڑ روپے کا کیا یہاں پہ بم چلانے ہیں اسلام آباد میں. اچھا وہ ان کو بھی کام کچھ نہیں ہے ادھر، تو یہ اس سے ان کی نکلیں گے نہیں. اچھا وہ عارف الوی صاحب آگے پیچھے ان کے بیانات، انہوں نے بات کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے کیا ادھر سے فیصل واڑا صاحب نے کہا یہ ایشو ہے، ان کے بیان کو بتایا گیا میڈیا میں. اس سے نکلیں. یہ دیکھیں گے یہ ہم نے اگلا سال کیسے گزارنا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے لائے. یہ آگے یہ کیسے نکلنا ہے یہاں سے. اچھا یہ اس سے یہ جو ہے نا ایشو بہت چھوٹا ہے، ایگوز کا ایشو ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اور اس میں سر نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اعلیٰ سطحی کمیشن بنائی جائے جو ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی گئی پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے. آج تک ہم نے کبھی ان کمیشنز کے نتائج نہیں دیکھے، تو کیا اس کمیشن کے کوئی نتائج دیکھ سکیں گے، یا باقی میں کوئی اعلیٰ سطحی کمیشن بنایا جائے گا اس پر؟ سوری، نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں زیادہ ہوئیں یا مہربانیاں زیادہ ہوئیں؟ ہاں، اور دنیا کے چند خوش قسمت ترین لوگوں میں سے میاں نواز شریف ہیں. اگر آپ بنائیں نا چند خوش، نہیں دیکھیں وہ انسان وہ کہتے ہیں نا کہ ناشکرہ ہی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں بھئی، مہربانیاں زیادہ ہوئی ہیں زندگی میں یا زندگی میں مظالم زیادہ ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیں نا. پبلک کو چھوڑ دیں، آپ عوام کیا کہتے ہیں. آپ اللہ سے سب دعا کریں، یا اللہ پروردگار تو نے ہمیں رزق حلال دیا. آج ایک بہتر جو میں نے ہم اپنے جو ہمیں ملا اس کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے، اور وہ کتنا ملا وہ بھی نہیں پتا کسی کو. مطلب کیا نہیں ملا. ایک منٹ، یہ خلا سے اتریں ایون فیلڈ، وہ بھائی میری بات سنیں، بات ہی عدالت میں ثابت نہیں ہوا. عدالت، میں پہلے بھی بات کہتا ہوں، یہ دنیا کی عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوں گے. اگر دنیا کی، یہ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، یہ اگر دنیا کی عدالتوں میں فیصلے ہونے ہوتے اور انصاف لوگوں کو ملنا ہوتا تو آخرت کس لیے ہوتی؟ وہاں تو جج بھی ساتھ کھڑا ہوگا، تو جو ہے جس کو سزا سنا دی بے گناہ کو یا گناہ گار کو، وہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا. وہاں تو گواہ، یہ گواہ ہوں گے نا. وہاں کوئی کرائے کے آگے پیچھے کے رشتہ دار گواہ محلے کے تو نہیں ہوں گے نا، غلط پرچے یا صحیح پرچے. وہاں تو یہ ہاتھ، آنکھیں، کان، یہ گواہ ہے نا. ایشو یہ ہے، تو وہاں پر کیا کچھ نہیں ملا؟ حساب کتاب تو وہاں دینا ہے ہر ایک نے. کیا مہربانیاں زیادہ ہوئی ہیں، قدرت کے اللہ کا انعام زیادہ ہوئے ہیں؟ لوگوں کو دیکھیں تو صحیح دنیا میں کس طرح لوگ رہ رہے ہیں. مسئلے وہ ختم ہی نہیں ہوتی، مطلب ایک ایشو ہی نہیں ختم ہوتے. صاحب عدالتوں میں 5 سال کا حساب کون دے گا؟ یہ قوم کے 75 سالوں کا حساب ہے، 40 سالوں کا حساب جتنے ہمارے حکمراں ہیں. تو ایشو یہ ہے سارا کہ دنیا میں کساد بازاری آ رہی ہے، جنگیں چھیڑیں، نکلیں اس سے، آگے کا سوچیں. اگلی جنریشنز کیسے اس کو، بچے اسکولوں میں، کالج میں کہتا ہوں نا، روز صبح آپ دیکھیں تو آپ کا دماغ ایک عجب سا ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے اسکولوں کی بچیاں، یہ آپ کی جو ورکنگ لیڈیز، ورکنگ ویمن، بچیاں، ملالہ یوسفزئی پاکستانی ہے، ایک خاص طبقہ ہے جو ملالہ یوسفزئی کو خاص طرح کے انداز میں پینٹ کرتا ہے، اور وہ اب کیا کہا جائے، لیکن یہ بڑا اعزاز ہے ملالہ یوسفزئی. وہ کالجوں کا، اسکولوں کا دورہ کریں. ایشو کیا ہے؟ تو اب بچیاں ہماری ویلکم کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور اچھا جو یوتھ ہے نا، جو ینگسٹرز ہیں، چونکہ اچھا ان سب کو پتا ہے کہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ سب کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا سے. ایشو یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں سن کے وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ جو باتیں ہیں اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار ایک منٹ، وہ جو سائفر تھا، یہ سائفر وائفر مجھے نہیں پتا کس فارم میں ہوتے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، وہ ایک ڈپلومیٹک سے، لیکن اس سے اوپر بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا، یہ ایک روایتی سی چیز ہوتی ہے. سفارت خانے نے بھیجا
جو سفارت خانے بھیجا وہ سائفر بھیجا تو کوئی نہیں. وہ دنیا جو ہے وہ مطلب آج کی دنیا میں آپ ایک چیز بھیجتے ہیں اور آپ نے چیز بھیجی اور غالب امکانات اس سے ہوتے ہیں کہ بیچ میں اس کو کسی تیسرے ملک نے انٹرسیپٹ کر لیا. تو زیادہ تر بات جو ہوتی ہے وہ ان پرسن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ان پرسن لوگ بات کرتے ہیں. لوگ ٹیلی فون, آپ کو بتائیں میں نے کئی امریکن سے یا باقی لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا چائنا جاتے ہیں اپنا فون ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم اپنا فون ساتھ لے کے نہیں جاتے. ہم اپنا جو یہ ٹیلی فون ہے یہ ساتھ نہیں ہوتا, ہم دوسرا چھوٹا فون یوز کرتے ہیں جس میں کوئی ڈیٹا ویٹا نہیں ہوتا. پھر ہم چائنا کے اندر جو فائر وال ہے, چائنا میں ایک فائر وال ہے, سوری فائر وال کہتے ہیں اس کو, گریٹ وال جو بھی, وہ ایک پورے سائبر کے تو ہے نا ان کی دیواریں چین, ایک وہ پورا مومنٹ یو انٹر دے وہ پورے آپ کے ٹیلی فون ان کا پورا انہوں نے سسٹم رکھا ہوا سیکورٹی کا سائبر میں. ہاں اس سے بات کریں گے کسی, تو اس میں جو ہے نا وہ پورا جو ہے وہ آپ انٹر ہوئے تو آپ چائنا کے اس میں آ گئے. ویسے تو پوری دنیا میں ہے چائنا, لیکن یہ ملک جو ہیں سارے ہم یہاں پھنسے ہوئے بیچ میں کہ یہاں پہ ڈرون ماریں گے یا گولیاں ماریں گے یا کیا ہوگا. اور اسحاق ڈار صاحب وہاں پہنچے ہیں IMF, اور وہ جتنے تخمین وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا, امریکہ میں مہنگائی ہو رہی ہے, آئل کا کرائسس, یورپ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں کہ نیٹو سے نکلو, مہنگائی آپ تصور کریں. اور کون سے ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں مہنگائی کے؟ G7 نام کیا رکھا ہوا ہے, وہ G7 جو 1975 میں امیر ترین ملک تھے, اس میں نہ رشیا ہے نہ چائنا ہے نہ انڈیا ہے نہ باقی. او بھائی اس میں یہ مڈل ایسٹ کے ملک بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے بنا تھا نا وہ G7 یا G6, کیونکہ اوپیک کی پابندیاں, وہ اوپیک اب اوپیک پلس ہو کے کھڑا ہوا ہے. وہ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اب یہاں پر جا کے یہ فیصلہ, اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس وقت, جو میں نے بار بار بات کی تھی نا کہ عمران خان صاحب بھی پریشر میں آ رہے ہیں, اور پریشر میں اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ تاریخ کا اعلان جلدی کریں. اور حکومت جو ہے وہ اس پریشر میں ہے کہ ایک منٹ, یہ اسحاق ڈار صاحب تو آ گئے, ڈال بھی ٹھیک ہو گیا, IMF کی رپورٹ آ گئی, سعودی موڈیز کی رپورٹ آ گئی, کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں, وہ ڈار صاحب کے ہاتھ میں بھی کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے کہ آپ یہ اسمارٹ گورنمنٹس کریں, اور آپ اپنے جو خرچے ہیں حکومت کے خرچے, وہ خرچے کم کریں, اور ریاست بھی اپنے خرچے کم کرے. یہ 8 گاڑیاں, یہ باقی مشاغل, اس کو کم کریں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہیوز اور ہیوز ناٹ کا فرق ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اگلے سال پوری دنیا میں. اس کے یعنی آپ دیکھیں نا کہ بائیڈن انتہائی تجربہ کار جو ہے وہ پولیٹیشین ہے, جو سب سے زیادہ تجربہ کار اس وقت وہ جناب نکسن کے دور سے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ان کو سامنے پھر دوبارہ یہ 8 اکتوبر کو, اگر 8 نومبر کو کانگریس اوپر 4 ہفتے رہ گئے ہیں, 4 ہفتوں سے بھی کم. مجھے نہیں پتا کہ اگر وہاں پر کانگریس کے اوپر ان کا وہ قابو نہیں رہتا اور وہ ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ رہتی ہے تو وہ آگے فیصلے کس طرح کر پائیں گے, کیونکہ وہ کئی جگہوں پہ گڑبڑ ہوئی ہے نا, یہ افغانستان سے لے کے, یہ سینٹرل ایشیا سے لے کے, یہ نیٹو کی جنگ, ان کی پالیسیز پہ وہ ادھر تائیوان, ادھر یہ اعلان کر دیا, ادھر وہ کر دیا, ادھر وہ, اچھا وہ پیوٹن آرام سے اٹھ کے انہوں نے اب جنگ چھڑ دی ہے. اور یہ میں صرف چند لمحوں کے لیے اگر ہمارے پاس ہوں تو یہ میپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا علاقہ, یہ جو لائنز ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو جو کراس لائنز ہیں, یہ پورا علاقہ ہے جو کہ نکل گیا ہے ان کے ہاتھ سے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کرٹسی الجزیرہ میں یہ دکھا رہے ہیں, بہت بڑا علاقہ یوکرین کا نکل گیا ہے. تو اب یوکرین کیسے کرے گا؟ یوکرین پیسے مانگتا جا رہا ہے امریکہ سے, اور یورپ کے پاس پیسے نہیں ہے یوکرین کی ہیلپ کرنے کے لیے, اور ابھی انہوں نے لانچ کر دیا. اس کا بھی ڈائلاگ ہوگا, کیسے ہوگا, اس میں کون فریق بنے گا. یہ بھی ڈاکٹر صاحب ایک فیلئر آف امریکہ ہی ہے. نہیں یورپ نہیں تھا تیار جنگ کے لیے نا, یہ گڑبڑ ہو گئی ہے نا ساری. ابھی تو وہ نکلے تھے کووڈ سے, دنیا نکلی تھی, اکانومی وہ جنگ چھڑ گئی, سارے اس میں سکن ہو گئی پوری دنیا. پاکستان نے دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارے آگے تیل کے مسئلے, مہنگائی کو قیمت کم کریں آپ, سوری یہ مہنگائی سے کیسے نپٹنا ہے, معیشت سلو ہو جائے گی پورے سال تو کیسے آپ نے نپٹنا ہے. اب آپ نے, اور شارٹ گورنمنٹس کریں نا, مطلب کم لوگوں کے ساتھ, لوگ کوئی وفادار بھی تو ہونے چاہیے نا, کہ ہر کوئی وفادار وزارت کے اوپر ہی ہوتا ہے, ورنہ وہ وفادار ہی نہیں ہے جب تک اس کو مشیر یا وزیر نہ بنایا جائے. یہ کیا بات ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو, دونوں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.